نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میرے قبیلے والے اسلام لا چکے ہیں لیکن بڑے غریب لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کچھ تعاون فرمائیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے قبیلے والے دوبارہ مرتد ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کچھ ہے؟ صحابہ نے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، فرمایا اللہ کے پیغمبر کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ غلہ چاہیے۔ آپ مجھے کب دیں گے؟ فرمایا میرے پاس جب آئے گا مہینے 2 مہینے کے بعد میں آپ کو وہ غلہ دے دوں گا۔ اس نے اس آدمی کو لے گیا، جتنا غلہ اس کو چاہیے تھا اس کو رخصت کر دیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ نبی علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں وہ یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک دم اپنے قرض کا مطالبہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے ابھی تو کافی دن باقی ہے۔ کہا کہ میں کوئی دن میں نہیں، مجھے تو میرا قرضہ چاہیے، مجھے تو میرا قرضہ چاہیے، مجھے دن سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ 1 مہینہ باقی ہے یا 1.5 مہینہ، مجھے تو میرا قرضہ گویا کہ چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے ایک عجیب گستاخی کی، اس نے کہنے لگا سنا ہے تمہارا پورا خاندان ڈیفالٹر ہے اور تم لوگوں سے قرضہ لے کر کے پھر لوگوں کے قرضے کو دبا لیتے ہو۔ عمر فاروق نے فرمایا ظالم آدمی کیا کہہ رہے ہو؟ آپ اٹھے پکڑنے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ لو، اس کا میرے اوپر حق ہے، اگر اس کا میرے اوپر حق نہ ہوتا وہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرتا؟ پھر فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ عمر نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ اس کا جو حق ہے وہ بھی اس کو دے دو اور اس کے بعد اس کو ڈبل اور بھی دے دینا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر ڈبل ہم اس کو دے دیں؟ اس نے تو اتنی گستاخی کی آپ کی شان میں، ہم کیسے دے دیں؟ فرمایا نہیں، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو، اس کا حق بھی دے دو، اس کے علاوہ بھی دے دو، اس لیے دے دو کہ تم نے اس کو ناراض کیا ہے عمر، آپ نے اس سے باتیں سنائی ہے۔ عمر فاروق جب چلے گئے پورا غلہ نکال کر کے اس کے سامنے رکھا، اضافی بھی رکھ دیا، پھر کہا اللہ کے بندے آپ کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، اللہ کے کتنے بڑے پیغمبر ہے، کتنے بڑے انسان ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ کس طریقے سے منماری کی، کس طریقے سے بد اخلاقی کی؟ اس نے کہا اصل میں آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا نہیں۔ فرمایا یہودیوں کے کل 10 علماء ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا اس زمانے میں یہودیوں کی 10 علماء تھے۔ فرمایا اگر یہ سب کے سب اسلام لے کر آ جاتے دنیا سے یہودیت ختم ہو جاتی، یہودیت ختم ہو جاتی، مگر اس میں سے یاد رکھو صرف 2 نے اسلام لایا ہے، ایک عبداللہ بن سلام اور ایک یہ تھا۔ کہنے لگا میں یہودیوں کا بڑا عالم ہوں، مجھے تورات کے اوپر دسترس حاصل ہے، میں نے تورات کے اندر اس پیغمبر کے جو صفات پڑھے تھے وہ تمام صفات اس پیغمبر کے اندر پائے جا رہے تھے، مگر 2 صفت ایسی تھی کہ اس کے متعلق میں کشمکش کے اندر تھا، میں اس کو آزمانا چاہ رہا تھا۔ فرمایا وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا پہلی صفت یہ تھی کہ وہ پیغمبر انتہائی یعنی حلیم بردبار گویا کے ہوں گے، ایک، اور دوسری صفت یہ تھی اگر کوئی جاہل آدمی اس کے ساتھ بدزبانی کرے گا تو اس کی بدزبانی کو برداشت کرے گا۔ میں ان 2 صفات کو دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ دونوں صفات میں نے دیکھ لی۔ مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو میرے بھائیوں اتنے بڑے انسان، اتنا بڑا پیغمبر اللہ نے ہمیں آج دیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج کسی نے فلمی اداکار کو اپنا آئیڈل بنایا ہے، کسی نے کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈل بنایا ہے، کسی نے کس کو اپنا آئیڈل بنایا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اتنے بڑے مقتدا، اتنے بڑے رہبر و رہنما، اتنے بڑے کامل انسان کے ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کو آئیڈل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟